شيء عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من شر فتنة مسيح الدجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وبارك وسلم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. محترم بزرگوں اور میرے دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ حج کی پہلی آیت تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں بتلایا ہے. اے لوگوں، تم ڈرو اپنے رب سے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا بھونچال، قیامت کا زلزلہ بہت عظیم چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. آگے اللہ رب العزت نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ حمل والی عورت، اس کا حمل ساقط ہو جائے گا. دودھ پلانے والی ماں جو اپنے بچے پر سب سے زیادہ مشفق ہوتی ہے، کسی حال میں اس کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی، لیکن وہ بھی وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی، بدحواس ہو جائے گی اور عجیب نشہ ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، سمجھیں گے کہ لوگ نشے میں ہیں، لیکن وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہ نشے کی وجہ سے بدحواسی نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے عذاب کی سختی ہوگی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام بار بار قیامت کے بارے میں سوال کرتے تھے. اللہ رب العزت نے قیامت کے بارے میں حتمی اور یقینی علم اپنے سوا کسی کو نہیں دیا، اپنے پیارے پیغمبر کو بھی نہیں دیا اور فرشتوں کو بھی نہیں بتلایا. اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. جب وہ آئے گا، اس کا وقت ہوگا، اسی وقت اللہ رب العزت اس کو بپا کرے گا، قائم کرے گا. تو صحابہ کرام نے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، جیسے حدیث جبرائیل ہے جس میں جبرائیل ایک عجیب شکل بنا کر آئے تھے ایک انسان کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات کیے. منشا یہی تھا کہ صحابہ کرام کو اس سوالات کے ذریعے سے دین کا علم حاصل ہو جائے. تو انہوں نے جو سوال کیا کہ متی الساعہ،
قیامت کب قائم ہوگی؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، جو حال سائل کا ہے وہی مسئول کا ہے، یعنی مسئول جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ بھی اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہے۔ بل مسئول عنہا بأعلم من السائل، یہ کہہ کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو۔ پھر حضرت جبریل نے پوچھا کہ اس کی نشانیاں کیا ہو، تو وہاں کچھ نشانیاں بتلائی۔ محدثین کرام نے بہت ساری نشانیاں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کو لکھا، کتاب الفتن کر کے۔ بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب ہے، اس کے بعد مسلم شریف کا درجہ ہے، مسلم شریف میں بھی وہ روایت جو حضرت عامر بن شرحبیل نقل کرتے ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس سے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں حدثنی التمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ قصہ ایک صحابی سے نقل کرتے، صحابی کا نام لے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہوتے ہیں، قرآن ہے اس میں الفاظ بھی خدا کے ہیں، مضمون بھی خدا کا ہے۔ دوسری ایک حدیث ہے حدیث قدسی، جس میں مضمون بھی خدا کا ہوتا ہے، الفاظ نبی کی زبان سے ادا کروائے جاتے ہیں، باقی مضمون اللہ، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، اور باقی عام حدیثیں مضمون خدا ہی کا ہوتا ہے، الفاظ نبی کے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوا کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری نشانیاں بتلائی۔ میں آج آپ حضرات کے سامنے سب سے بڑا فتنہ جو اس دنیا کا ہونے والا ہے، رونما ہونے والا ہے، وہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو سب سے زیادہ ڈرایا ہے، وہ دجال سے ڈرایا ہے، طعنے سے ڈرایا ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات دجال کے بارے میں ہیں، اس کے بچنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا رہنمائی فرمائی ہے، وہ ہمیں روزانہ کرنی چاہیے۔ ایک تو جمعہ کا دن ہے، اور ہر امتی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں، اس احسانات کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے۔ القول البدی کے اندر ایک روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی صبح 10 مرتبہ، شام کو 10 مرتبہ مجھ پر درود پڑے گا، کل قیامت کے دن اس کی سفارش میں کروں گا، اگر وہ جہنمی ہو گیا ہوگا جہنم سے نکال کر جنت میں اس کو پہنچا دوں۔ یہ فضیلت اس امتی کو نصیب ہوگی جو صبح و شام کم از کم 10 مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو یہ درود پڑھنا چاہیے۔ دوسری، دجال کے فتنے سے بچنے کی جو ترکیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے، وہ یہ ہے من قرأ الکہف عصم من فتنة الدجال۔ جمعہ کے دن جو شخص سورہ کہف پڑھے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور جب ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دجال کا فتنہ دنیا کا بہت بڑا فتنہ ہے، تو ہمیں ہر نماز کے بعد جب بھی ہمیں ہاتھ اٹھائے اس وقت ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ دجال اور دجال کے فتنوں سے اور دجال والوں کے فتنوں سے ہماری حفاظت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لسان نبوت سے وہ دعا سکھلائی ہے جو میں نے ابھی جمع کے سیگے کے ساتھ پڑھی ہے، باقی واحد کے سیگے کے ساتھ بھی آتی ہے۔ اللہم
نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن، کہ اللہ دنیا میں جو فتنے ہیں ظاہری اور پوشیدہ، تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، زندگی اور موت کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما، اور خصوصاً جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا تذکرہ کیا، یہ دجال کے شر سے، دجال کے فتنے کے شر سے ہماری حفاظت فرما، میری حفاظت فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھلائی، لیکن کسی کو عربی نہیں آتا ہے تو وہ ہر وقت کہتے ہیں یہ دعا پڑھتا رہے۔ فاطمہ بنت قیس، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، باقی انشاءاللہ وقت ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گے، لیکن یہ جو ہے اس کو ہمیں خاص کر پڑھنا چاہیے۔ اور ایک سورہ کہف کی شروع کی 10 آیت اور سورہ کہف کی آخر کی 10 آیتیں یاد کرنا، زبانی، اور روزانہ ایک ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیا کریں، تو وہ دجال کے فتنے سے ضرور محفوظ رہے۔ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، وہ دنیا میں صرف 40 دن آئے گا۔ پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، 40 دن رہے گا، لیکن پہلا دن جو ہوگا اس دنیا میں دنیا کے 1 سال کے برابر ہوگا۔ جیسے آج کل ماحول بدل گیا، لوگ پرانے زمانے کے مہمان آیا کرتے تھے تو ہمارے گھروں میں آ کر سب سے پہلے مصلے کا سوال کرتے تھے اور قبلے کی سمت کا سوال کرتے تھے، بھائی مصلح ہے اور کعبہ کدھر ہے، ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ آج کوئی مہمان آتا ہے تو کہتا ہے کہ بھائی چارجر ہے، پتلی پن والا ہے یا پھر وہ ریگولر ہے، یہ سوال کرتا ہے سب سے پہلے، باقی وہ سوالات کہتے ہیں اب ختم ہو گئے محترم دوستو۔ ایسا دور کہتے ہیں کہ بہرحال بدل رہا، یہ دور اسی طرح کا نظر آ رہا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کی فکر آخرت کی طرف تھی، تو فوراً صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا تو پھر نمازوں کا کیا ہوگا؟ کیا 5 ہی نمازیں اس دن میں پڑھنی ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ ہمیں حساب کر کے سال کی نمازیں اسے 1 دن میں ادا کرنی پڑے گی؟ قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، جنہوں نے بہت سارے مسائل اس سوال کے ذریعے حل کر دی۔ آج بھی دنیا کے اندر ایسے ملک ہیں جہاں 6 مہینے کی رات ہوتی ہے اور 6 مہینے کا دن ہوتا ہے۔ آپ لندن میں چلے جائیں، یو کے کے اندر، تو مئی اور اپریل کے اندر عشاء ہوتی ہی نہیں ہے، عشاء کا وقت آتا ہی نہیں، تھوڑا سا مغرب کی وقت کی طرح اندھیرا چاہتا ہے، پھر صبح کی طرح کہتے ہیں فجر کے بعد جیسا اندھیرا رہتا ہے ایسا ہو جاتا ہے۔ کالی رات کہتے ہیں چھاتی نہیں ہے، 22 گھنٹے کا 23 گھنٹے کا دن ہوتا ہے۔ تو اس وقت کہتے ہیں نماز کیسے پڑھنی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے ارشاد فرمایا کہ 1 دن کی نماز کافی نہیں ہوگی، اندازے سے حساب کر کے پورے سال کی نمازیں پڑھیں۔ جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے وہاں بھی کہتے ہیں گھڑی کے حساب سے، جیسے جتنے گھنٹے کے بعد فجر کے بعد ظہر آتی ہے اس اعتبار سے ظہر پڑھنا ہے، ظہر کے بعد عصر پڑھنا۔ تو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوالات کہتے ہیں کیے، اور ہمارے لیے کہتے ہیں فقہاء کے لیے مسئلے حل ہو گئے محترم دوستو بزرگ۔ تو فاطمہ بنت قیس، ان کا نکاح ایک قریشی نوجوان سے ہوا تھا، لیکن پھر ان سے کہتے ہیں طلاق ہو گیا۔ جب ان سے طلاق ہو گیا تو ان کو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیغام نکاح دیا۔ اس میں سب سے بڑے صحابی، مالدار صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی پیغام نکاح دیا۔ آج کل ہمارے نوجوان اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ چل پڑا ہے کہ بھئی نکاح وغیرہ کے معاملات مولانا سے مشورہ نہیں کرنے کا، وہ اس کی سب باتیں تھوڑی ان سے پوچھی جاتی ہے، اللہ والوں سے سب نہیں پوچھی جاتی، یہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں خود کر لینا چاہیے۔ لیکن قربان جائیے صحابیات کا جذبہ کیسا تھا۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے نکاح کا مسئلہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود
حضرت اسامہ بن زید کا پیغام نکاح حضرت فاطمہ کو پہنچایا تھا کہ اسامہ جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے لاڈلے اور چہیتے تھے، فتح مکہ کا موقع یاد کیجیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس وقت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت اسامہ بن زید تھے۔ آپ کی سواری کے پیچھے بیٹھے ہوئے، اونٹنی کے پیچھے بیٹھے ہوئی شخصیت حضرت اسامہ بن زید تھے۔ اتنے لاڈلے اور کتنے چہیتے یہ صحابی تھے حضرت اسامہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی بڑی محبت تھی، جن کو حضور نے اپنا متبنہ لے بالک بنایا تھا، ڈٹک بنایا تھا۔ ان کے یہ بیٹے، ان کا بھی پیغام نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا کہ میری نکاح کا مسئلہ آپ کے حوالے، آپ جس کے چاہیں کر سکتے۔ لیکن حضرت فاطمہ بنت قیس نے یہ کہا کہ جب اسامہ بن زید کا پیغام آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میرا نکاح اسامہ بن زید سے ہو جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے مالدار، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا کے اندر جنت کی خوشخبری سنائی، مال نہیں دیکھا۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ، دینداری تو ان کے پاس بھی تھی، یہ بھی بڑے اونچے درجے کے صحابی، لیکن ان کے سامنے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ اسامہ سے محبت کرے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچا ہوا تھا۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا کہ میری بھی خواہش یہی ہے کہ اسامہ سے شادی ہو جائے، اسامہ سے پھر ان کی شادی ہو۔ یہ ان کے حالات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جو حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے دجال کے بارے میں، حضرت فاطمہ جب ان کا طلاق ہو گیا اس قریشی نوجوان سے تو عدت میں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنی عدت ام شریک کے گھر گزارو رضی اللہ عنہ۔ ام شریک انصار کی بہت مالدار خاتون تھی، جن کے گھر مہمان روزانہ آتے ہی رہتے تھے، صحابہ صحابیات وغیرہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ ام شریک کے گھر تو لوگ آتے رہتے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ کم کپڑے میں ہو، کبھی ان کے سر کے بال کھلے ہو اور کسی اجنبی کی نظر پڑ جائے، اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا کہ آپ عدت اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے رضی اللہ عنہ، ان کے گھر گزارو، اس لیے کہ وہاں ایسا کوئی نہیں ہوگا، کوئی آنے والا نہیں ہوگا، وہ خود نابینا ہے۔ ان کی کہتے ہیں نظر پنڈلی کے نیچے اگر کپڑا ہٹ گیا تو اس پر بھی نہیں پڑے گی، اور کہتے ہیں کہ سر پر بھی اگر دوپٹہ ادھر ادھر ہو گیا تو اس پر بھی پڑنے والی نہیں ہے۔ عدت کے اندر وہی کہتے ہیں احکام ہیں جو پردے کے جو عام کہتے دنوں میں ہوا کرتے ہیں۔ لوگ الگ الگ مسئلے پوچھتے ہیں عدت میں، کہ چچا بات کر سکتا ہے، بھتیجا بات کر سکتا ہے، بھانجا بات کر سکتا ہے، ایسا کچھ نہیں۔ جو مسئلے کہتے ہیں کہ عام زمانے میں پردے کے ہیں، جو اس کے ساتھ کہتے ہیں پردے بات کر سکتے ہیں وہی کر سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ غیر محرم ہے تو وہ عدت کے دنوں میں بھی کہتے ہیں ان سے بات نہ۔ عدت کے دنوں میں ان کے سامنے پیغام نکاح صحیح الفاظ میں کہتے ہیں نہیں پہنچا سکتے، کنایتاً کہہ سکتے ہیں، باقی صحیح الفاظ کے اندر عدت کے زمانے میں کہتے ہیں یہ نہیں کرتے۔ اور لوگ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی عدت کے زمانے میں گھر میں رہنا نہیں ہے، حالانکہ تربص کا لفظ ہے قرآن کریم میں، یہ عبادت ہے۔ آج کل کی ماڈرن عورتیں کہتے ہیں کہ شوہر مر گیا، کیا ہے اب تو بازار بھی جائیں گے، ادھر ادھر گھومیں گے، ایسا نہیں ہے۔ 4 مہینے اور 10 دن جو عدت وفات ہے وہ گھر ہی میں رہ کر گزارنی۔ اگر کہتے کوئی کمانے والا نہیں ہے اور وہ کہیں کہتے ہیں کمانے کے لیے اپنے بال بچوں کے لیے جانا چاہتی ہے تو صبح میں نکلے اور شام کو واپس آ جائے۔ یہ مسئلہ ہے محترم دوستو بزرگوں، عامتاً ہماری عورتیں نہیں جانتی، ان کو سمجھانا چاہیے۔ جو پڑھی ہوئی تھی یعنی جو ماڈرن ایجوکیٹڈ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی تصور نہیں، یہ سمجھانا چاہیے۔
جب ان کے عدت کا زمانہ پورا ہو گیا حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ لوگ متعین تھے اعلان کرنے والے، اس لیے کہ اس زمانے میں لاؤڈ اسپیکر نہیں تھا، اور جن کی آواز بھاری ہوتی تھی، بلند ہوتی تھی، وہ حضور کے اعلانات کہتے ہیں پہنچایا کرتے تھے۔ تو اتنے میں کہتے ہیں کہ اعلان کرنے والے کر رہے تھے الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ۔ حضرت فاطمہ بنت قیس کہتی ہے کہ میری عدت پوری ہو چکی تھی، میں نے جب یہ اعلان سنا تو میں بھی کہتے ہیں مسجد میں پہنچی۔ اس زمانے میں دین سیکھنے کے لیے عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھیں، تو وہاں پہنچی، نماز ہو گئی۔ نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ ہر ایک اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے، کوئی کہتے ہیں کہ ادھر ادھر نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو مال تقسیم کرنے کی غرض سے یہاں جمع نہیں کیا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کسی ملک سے کہیں مال غنیمت آتا تھا یا کوئی اور مال آتا تھا تو آپ صحابہ کو جمع کرتے تھے، جو محتاج ہوتے تھے، ضرورت مند ہوتے تھے، جن کا حصہ ہوتے تھے، ان کو تقسیم کرتے تھے۔ تو آپ نے پہلے فرمایا کہ آج جمع کرنے کی غرض اور مقصد مال بھی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو کسی مہم سے ڈرانے والا بھی نہیں ہوں، کہ آج کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں کہ مدینے پر حملہ ہو رہا، ایسی بات بھی نہیں، لیکن میں آپ کو دجال کے بارے میں جو سنایا کرتا تھا، تو ہمارے کہتے ہیں حضرت تمیم داری تشریف لائے ہیں اور انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، وہ واقعہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، جو میں دجال کے بارے میں خبریں سنایا کرتا تھا اسی کے مطابق ہے، اسی جیسی ہے۔ ایک کہتے ہیں کہ کسی نے کانوں سے سنا ہو اور ایک آنکھوں دیکھا احوال ہو، چشمدید ہو، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ دیکھو ان کی آنکھوں سے بھی میری بات کی کہتے ہیں میری بات کا پروف ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے سنا رہا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا کہ تمیم داری ایک عیسائی آدمی تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے عرض کیا کہ ہم دریائی سفر پر تھے، دریا میں طوفان اٹھا، طوفان اٹھنے کی وجہ سے ہماری کشتی ایک مہینے تک دریا میں ہچکولے کھاتی رہی، کبھی دریا کی موجیں اٹھتی تھی ادھر لے جاتی تھی، کبھی موجیں اٹھتی تھی ادھر لے جاتی، کنارہ کہیں دکھتا ہی نہیں تھا، کنارہ نظر آتا ہی نہیں تھا کہ ہم زمین کے اوپر اتر سکے۔ ایک مہینے تک کہتے اسی مصیبت میں پھنسے رہے۔ پھر مہینے کے بعد ایک آئرلینڈ کی طرف، ایک جزیرے کی طرف کہتے ہیں ہماری کشتی گئی۔ کشتی کو دریا کے کنارے کے اوپر رکانے کے لیے پورٹ چاہیے، بندرگاہ چاہیے، جیسے آج کل کہتے ہیں ہر جگہ بنی ہوئی، جہاں پانی کہتے ہیں کہ بالکل کم ہوتا ہے، اس کے بعد باقی بیچ دریا میں تو نہیں نکل سکتا ہے، چھوٹی کشتی تو بہت جلدی ڈوب جاتی ہے، بڑی کشتی ہوتی ہے، بڑا جہاز ہوتا ہے، بڑا اسٹیمر ہوتا ہے، اس میں چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوا کرتے ہیں ایمرجنسی کے لیے کہ کہیں یہ کشتی ڈوب جائے تو اس میں بیٹھ کر انسان اپنی جان بچا سکے، اپنا مال بچا سکے وغیرہ کے۔ تو کہتے ہیں کہ اس جزیرے سے دور کشتی ٹھہری، ہم نے پھر تھوڑی چھوٹی چھوٹی کشتیاں اس میں سے نکالی، پانی تھوڑا تھا تو اس میں بیٹھ کر اس کنارے پر آئے، وہاں ہمیں ایک 4 پاؤں والا جانور ملا، چوپایا جانور ملا، وہ سر سے لے کر پاؤں تک بال سے گرا ہوا تھا۔ ایک مہینے کہتے دریا کے اندر ہم ہچکولے کھاتے رہے، اس مصیبت سے کہتے نجات ملی تھی کہ دوسری مصیبت سامنے نظر آئی کہ یہ بڑا خطرناک جانور ہے، اور ہم سے باتیں کرنے لگا، کہا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، چلو میں تمہیں کہتے ایک دیو ہیکل انسان ہے، اس انسان کے پاس لے چلتا ہوں۔ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ دجال کوئی شیطان نہیں ہوگا، دجال کہتے ہیں انسان کے علاوہ کسی ذات کا نہیں ہوگا، وہ انسان ہی ہوگا۔ اس لیے کہ حدیث میں بھی اور حضرت تمیم داری نے بھی کہتے ہیں جو روایت بیان کی، اس میں کہ ہم ایک انسان کے پاس دیکھا، وہ تو کون ہے، تو میں اس کا جاسوس ہوں، میں اس کی جساسہ ہوں، اس کی خبریں پہنچایا کرتا ہوں، وہ تمہاری خبریں سننے کا بڑا شوقین ہے۔ تو یہ صحابی حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ہیں تو وہاں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے انسان کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے،
اس کے اوپر کے دو ہاتھ گردن کے ساتھ مضبوط زنجیروں کے اندر باندھ دیے گئے اور پاؤں کہتے ہیں گھٹنے سے موڑ کر کہتے ہیں موڑ کر زنجیروں کے اندر باندھ دیے گئے. پھر بھی وہ اچھل کود کر رہا تھا, کوشش کر رہا تھا چھوٹنے کی, نکلنے کی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انتظامات ہوتے ہیں. اللہ بغیر زنجیروں کے اور بغیر حصار کے بھی اس کو کہتے ہیں کہ روکے رکھ سکتے ہیں جب اللہ چاہے, لیکن یہ میری اور آپ کی سمجھ کے لیے اور سب اللہ کے پہرے ہیں یہ بتلایا جاتا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کسی کی سیکیورٹی وائی ہوتی ہے, کسی کی زیڈ ہوتی ہے, زیڈ پلس ہوتی ہے. یہ سب زیادت کہتے ہیں پولیس والے اور تعداد بتلانے کے لیے کہ سامنے والا ہیبت کھا جاوے. ایسے حفاظتی انتظامات ہوا کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حفاظتی انتظامات ہیں تو اس کو رکھا گیا. ایک روایت ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میں بتلاؤں کہ دجال کہاں ہے, کہ دجال یمن کے دریا میں ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں مصر کے دریا میں. پھر آپ نے فرمایا نہیں مشرق کی جانب, مدینہ سے مشرق کی جانب آپ نے اشارہ فرمایا. اب محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات غلط پہنچی کہ بھئی یہاں ہے یہاں ہے. نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ دجال کی کوئی ایک جگہ متعین نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ اللہ اس کو مصر کے دریا میں رکھیں گے, پھر جب وہ وقت پورا ہو جائے گا تو یمن کے دریا میں لے آئیں گے, اور جب وہ وقت پورا ہو جائے گا اور اس کے خروج کا زمانہ ہوگا تو مشرق کی طرف کہتے ہیں کہ اس کو رکھیں گے, اور پھر وہاں سے کہتے ہیں کہ یہ فرشتے اٹھا لیے جائیں گے اور نکلیں گے. جب کہتے ہیں کہ یہ تمیم داری اس دجال کے پاس پہنچے ہیں تو اس نے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ سوال کیا کہ تم کون لوگ ہیں. تمیم داری کہتے ہیں میں نے پوچھا تو کون ہے یہ تو بتا, تو کہا کہ تم پہلے مجھے اپنے حالات بتلاؤ پھر تمہیں میرے حالات خود بخود معلوم ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب لوگ ہیں, قبیلے جزام اور قبیلے نخیم کے چند لوگ تھے. ہم دریا کے اندر سفر کر رہے تھے, ہماری کشتی دریا کے طوفان میں پھنس گئی اور پھنسنے کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس جزیرے میں آئے اور آپ کا یہ کہتے ہیں دسا سا جو جانور ہے وہ ہمیں آپ کے پاس لے آیا. کہتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ڈرے ہوئے تھے, اب یہ جانور دیکھا اور اب کہتے ہیں کہ ایسا لگا کہ شاید یہ بڑا شیطان ہوگا, جس کی وجہ سے حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگ رہا تھا. پھر اس نے کہتے ہیں سب سے پہلے سوال کیا, یہ سوال پوچھنے کے بعد کہ مجھے نخل بیسان کے نخلستان کے بارے میں بتلاؤ, کیا وہاں کھجوریں ہو رہی ہیں. یہ بیسان اسرائیل کے اندر آتا ہے اور وہی کہتے ہیں کہ وہ جگہ ہے, یہ پورا جنگل ہے کھجوروں کا, جہاں کھجوریں کہتے ہیں قیامت سے پہلے پہلے لگنا, پھل لگنا بند ہو جائے. تو اس نے پوچھا یہ اس کی نکلنے کا وقت ہے, اس لیے اس نے پوچھا کہ وہاں پھل آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں. تو کہا کہ بہت پھل ہے اور بہت کثرت سے آئے ہیں. تو اس نے کہا قریب وہاں پھل ختم ہو جائیں گے اور وہاں بالکل پھل نہیں آئے. پھر دوسرا سوال پوچھا اس نے کہ بحیرہ طبریہ اس میں پانی ہے کہ خشک ہو گیا. تو حضرت تمیم داری نے کہا بحیرہ طبریہ میں بہت پانی ہے. طبریہ یہ جو حدیث کی کتاب ہے جس میں علامہ طبرانی روایت کرتے ہیں وہ وہی کہ ہے, فلسطین کے اندر یہ مقام ہے, آج کل اسرائیل کے قبضے کے اندر ہے. اسی جگہ کی طرف کہتے ہیں نسبت کرتے ہوئے اس سمندر کو بحیرہ طبریہ کہا جاتا ہے. بحیرہ یہ اخاط کو کہتے ہیں, جیسے ہمارے کھمبات کا اخاط ہے, چھوٹا دریا, بڑا دریا ہوتا ہے وہاں سے پانی آتا ہے, تو ایسے بحیرہ طبریہ وہاں کہتے ہیں ایسا اخاط ہے, جیسے کچھ کا اخاط ہے, کھمبات کا اخاط ہے, اس طریقے سے یہ بھی کہتے ہیں اخاط ہے وہاں کا. اس کے بارے میں اس نے پوچھا تو کہا کہ وہاں پانی کثرت سے, تو کہا قریب وہاں پانی ختم ہو جائے گا. پھر پوچھا امیین کے نبی کے بارے میں کہ امیین کے نبی آ چکے. تو انہوں نے کہا امیین کے نبی آ چکے, اپنی مکہ کی زندگی گزار کر مدینہ ہجرت کر کے پہنچ بھی چکے ہیں. کہا کہ انہوں نے کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ کہ وہ لوگ لڑے,
تو کہا نبی نے ان کے ساتھ کیا کیا کہ نبی ان پر غالب آ گئے، تو کہا ان کے لیے یہی تھا کہ ان کی غلامی اختیار کریں، یہ کسی نے ان کے لیے خیر۔ یہ ساری باتیں کہتے ہیں دجال ان کے بارے میں بتلا رہا تھا، پوچھ رہا تھا، اور یہ ساری خبریں کہتے ہیں یہ تفتیش کرا کہ میرے نکلنے کا وقت کب ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ بھائی میں دجال ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک 1500 سال تقریباً ہو چکے، دجال کی عمر 1500 سال کہتے ہیں کہ ہو چکے، اس اعتبار سے جو حضرت تمیم داری نے روایت بیان کی، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ بات بیان کی، وہ انسانوں میں سے ہی ہوگا اور اس کی اتنی عمر ہوگی اور اس کے نکلنے کا زمانہ قریب۔ آج کل دنیا کا جو ماحول بن رہا ہے، اور دنیا کہتے ہیں کہ بہرحال جس طوفان کے اوپر ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اب اس کے نکلنے کا زمانہ بہت قریب ہے۔ اس لیے ایک مرد مومن کو اور ایک مسلمان کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ محترم دوستو بزرگوں، آخرت ہی کہتے ہیں ہمارے مطمع نظر ہونی چاہیے، دنیا کے کہتے ہیں جمیلوں سے اور یہ باتوں سے۔ جیسے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 40 دنوں کے اندر پوری دنیا کی سیر کرے گا، پوری دنیا میں جائے گا، اس کا فتنہ پوری دنیا میں پہنچے گا۔ ذائقہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں پہنچے، یعنی بڑے بڑے شہروں میں پہنچے، اور بڑے بڑے شہروں سے چھوٹے چھوٹے قصبوں کے اندر چھوٹی چھوٹی بستیوں میں پھر اس کا فتنہ پہنچے، وہ خود نہ پہنچ سکے، ہو سکتا ہے یہ۔ یا پھر جیسے آج کل یہ موبائل کمپنیاں اپنے ٹاوروں کی کہتے ہیں ایڈورٹائز کرتی ہیں، تو کبھی کبھی جنگلوں کے اندر بھی ٹاور رکھتی ہے اور اس کو بتلاتی ہے کہ دیکھو آپ گھبراؤ نہیں، آپ کہتے ہیں کہ بہرحال جنگل میں بھی جاؤ گے تو ہمارا نیٹ ورک ہماری کمپنی کا آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کو کہاں ہر ایک کے ساتھ تعلق سے جوڑے رکھیں۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ یہ دجال کا نیٹ ورک بچھا رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، یہ سارا کہتے ہیں جیسے یہ نیٹ ورک بچھا تو اس طرح دجال کی بھی آنے کی تیاری ہو رہی۔ مدینہ اور مکہ یہ دو شہر دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی روایت میں فرمایا، حضرت فاطمہ بنت قیس راویہ نقل کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی، لکڑی رکھنا ہر ایک کے لیے سنت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بوڑھے ہو جاوے اس کے بعد لکڑی رکھنی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہوا کرتا تھا، بہت ساری جگہوں میں کام آتا ہے، انسان کے لیے مفید ہے۔ آپ اور ہم دیکھیں جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں بھی کہتے ہیں کہ بہرحال یہ ہونا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور سنت سمجھ کر رکھنا چاہیے۔ حضور نے وہ لاٹھی اپنے منبر مبارک پر جس پر آپ بیٹھے ہوئے زور سے 3 مرتبہ ماری ہے اور فرمایا یہ حالی طیبہ، یہ میرا مدینہ بڑی پاکیزہ بستی ہے، دجال جیسی ناپاک طاقتیں میرے شہر میں داخل ہو نہیں سکتی ہے، دجال جیسی ناپاک طاقتیں اور ناپاک کہتے ہیں کہ چیزیں میرے شہر کے اندر داخل ہو نہیں سکتی۔ مکہ اور مدینہ کے دونوں طرف وہ چڑھے گا، احد پہاڑ پر ایک روایت ہے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے مدینے کے قریب، اس پر چڑھے گا اور وہاں سے مدینے کو جھانکے گا، پھر اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے سے اس کا رخ مدینے سے موڑ دیں گے، اور مدینے کے جتنے بھی کہتے دروازے داخل ہونے کے ہیں وہاں اللہ رب العزت فرشتوں کی کھلی تلواروں کے ساتھ پہرا رکھے ہوئے، دجال کوشش کرے گا مدینے میں گھسنے کی، وہ فرشتے کہتے ہیں کہ پھر اس کا رخ موڑ دیں گے اور دوسری طرف اس کو پہنچا دیں گے، پھر اس کی موت ہوگی۔ شہر لد جو آج کہتے ہیں اسرائیل کے اندر ہے، وہاں انہوں نے دروازہ ایک بنایا ہے، شہر کا ایک دروازہ ہوتا ہے، پرانی کہتے ہیں کہ یہ روایت تھی، آج بھی ہے لیکن آج شو کے طور پر اب لوگ رکھتے ہیں دروازے جیسا، اور اس پر ویلکم لکھا ہوتا ہے، فلاں شہر میں فلاں بستی میں آپ کا سواگت ہے، آپ کا استقبال ہے، ایسے چیز رکھی ہوئی ہے۔ وہاں انہوں نے لکھا ہے آزا بابو ملک السلام، کیونکہ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سلامتی کا رب ہے، سلامتی کا پروردگار ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ لکھا ہے۔ وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑیں گے
اور عیسیٰ علیہ السلام اس کو کہتے ہیں ختم کریں گے، تلوار کے ذریعے سے اس کو ختم کریں گے۔ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ بھی مارے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں سانس لیں گے اور وہ نمک کی طرف پگھلتا جائے گا، بہت بڑا ڈیل ڈول ہوگا اس کا، لیکن یہ کہ نمک کی طرف پگھلتا جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے لکھا یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ کی تلوار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نیزے سے ہی اس کو ختم کر گے۔ اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب مدینے کے اندر اس طریقے کا شور ہوتا تھا کہ بھئی دجال آ گیا، ابن سیاد نکل آیا، حضرت عمر جیسے کہتے لاؤ میں اس کو قتل کر ڈال، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر یہ حقیقی دجال ہے تو آپ اس کو قتل نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو قتل کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں پوری امت مسلمہ کو دجال اور اس کے فتنوں سے بچائے۔ میں نے کچھ پہلے آپ کو وظائف بتلائے، اس پر پابندی ضرور کرے، انشاءاللہ ان فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔